رنگ چڑھیا نی سیو مدینے والا رنگ چڑھیا رنگ چڑھیا رنگ چڑھیا نی سیو مدینے والا رنگ چڑھیا رنگ چڑھیا رنگ چڑھیا رنگ چڑھیا کرم دے قابل سایہ تو سایہ کا خوب نبھایا مسا کرم دے قابل سایہ تو سایہ کا خوب نبھایا سایہ کا خوب نبھایا سایہ کا خوب نبھایا سایہ کا خوب نبھایا کر گیا نی سیو آقا تو ڈر پڑیا ہر گیا نی سیو آقا تو ڈر پڑیا رنگ چڑھیا نی سیو مدینے والا رنگ چڑھیا رنگ چڑھیا رنگ چڑھیا آقا مل گئے لالا والے ایسا ہو گئے بھاگا والے آقا مل گئے لاجا والے ایسا ہو گئے بھاگا 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 والے گل بڑھ گئی گل بڑھ گئی گل بڑھ گئی ساڈی گل بڑھ گئی ساڈی گل بڑھ گئی جدوں دے آقا دے ہور ساڈا کم اڑیا بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ محتشم سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہ خوف خدا نہ شرم نبی، نہ خوف خدا نہ شرم نبی، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ محتشم سامعین حضرات، یہ نعت خواں صاحب غالباً شہزاد حنیف مدنی کے نام سے یہ معروف ہیں۔ اب نعت خوانی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بندے کے لبوں پر ہو تو یہ بڑی خوش نصیبی ہے، بڑی سعادت ہے۔ اور دوسری طرف محفل پاک کا، محفل نعت کا، حضور کے ذکر کا اہتمام کرنا، پیسہ خرچ کرنا، یہ بھی بہت بڑی سعادت ہے۔ مگر آج کل محافلوں میں اور اس طرح کی محافلوں میں اور اس طرح کے نعت خوانوں کے سبب سے نعت خوانی کا پاک مقدس جو منصب ہے اس کو سر عام علل اعلان معاذ اللہ بڑی دیدہ دلیری سے اس منصب کو، اس تقدس کو پامال کیا جا رہا ہے۔ اور اس میں سب سے بڑا کریکٹر جو کردار ہے اس کو پامال کرنے میں وہ ان جیسے نعت خوانوں کا ہے۔ اب محفل نعت میں جہاں نعت خوانی کے دوران ایک تصور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کا کیا جاتا ہے، مدینہ شریف کا تصور کیا جاتا ہے، گنبد خضرا کا، حضور کے اوصاف کا، آپ کی مقدس گلیوں کا، اور جو قرآن مجید میں آپ کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں، جب سرکار کی نعت خوانی بندہ سنتا ہے تو تصور وہاں چلا جاتا ہے اور نظریں گردن جھک جاتی ہے اور آنکھوں سے آنسو بہہ جاتے ہیں۔ یہ ایک نعت خوانی کی لذت اور چاشنی ہے۔ مگر ان لوگوں نے، محفل پڑھنے والوں نے اور محفل کرانے والوں نے یہ فرق ختم کر دیا کہ یہ محفل نعت ہو رہی ہے یا کسی کے باپ کی تیر میں دی ہو رہی ہے۔ حیا ختم ہو گیا، شرم ختم ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل ہو، حضور کے ذکر کی محفل ہو اور وہاں بندہ ناچتا پھرے، لڑیاں ڈالتا پھرے، بنگڑے ڈالتا پھرے۔ خدا کے لیے اہل سنت و جماعت کی حال پر رحم کرو۔ اہل سنت و جماعت پہلے ہی بہت زیادہ مشکلات میں ہے۔ چند پیسوں کے لیے ایسے کلام پڑھے جا رہے ہیں کہ اس پر عوام آگے سے ناچنا شروع کر دیتی۔ یہ کیسے کلام آپ پڑھ رہے ہیں؟ اگر کوٹھے پر کسی فحاشا پروگرام پر عورتیں کنجریاں خسرے ناچے تو وہ بے حیا، وہ بے شرم ہو جاتے ہیں اور ان کو کوئی شرم اور حیا نہیں ہوتی۔
اور یہ کام مرد کریں تو ان کو آپ وجد کا نام دیتے ہیں، عشق کا نام دیتے ہیں، محبت کا نام دیتے ہیں، دیوانگی کا نام دیتے ہیں. یہ کیسا انداز ہے تمہارے لوگوں کا؟ یہ سر عام شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، نعت خوانی کے تقدس کو، محافلوں کے تقدس کو پامال کیا جا رہا ہے. تو لہٰذا بندہ ناچیز شہزاد انیب کی بھی مذمت کرتا ہے جس نے روکا نہیں، اور ایسا کلام مہیا کیا، ایسا انداز مہیا کیا ہے کہ جسے لوگوں نے آگے سے ناچنا شروع کر دیا ہے، بنگڑا ڈالنا شروع کر دیا ہے. نعت خوانی تو یہ تھی کہ تم نعت پڑھتے اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے، ان پر رکت داری ہو جاتی، ان کی گردنیں سرکار کے تصور میں ان کی گردنیں جھک جاتی، آنسو بہ جاتے. مگر تم نے یہ انداز اپنایا، آگے سے ان لوگوں نے ناچنا شروع کر دیا، لڈیاں ڈالنی شروع کر دی. یہ کون سی محفل نعت ہے؟ یہ کون سا عشق رسول ہے؟ یہ داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی کشف المحجوب ہے. کوئی ایسی محفل جہاں اللہ رسول کا ذکر ہوتا ہو، وہ محفل سما ہو یا محفل نعت ہو، کسی محفل میں جہاں اللہ رسول کا ذکر ہو وہاں ناچنا، وہاں بنگڑے ڈالنا، وہاں لڈیاں ڈالنا، یہ کسی صورت میں جائز نہیں. یہ میرے سامنے کشف المحجوب شریف ہے اور یہ فرید بک سٹال سے اس کو چھاپا گیا ہے. اس کا صفحہ نمبر 760 میرے سامنے موجود ہے. یہاں پر داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ خیال رہے کہ شریعت و طریقت میں رقص کی کوئی اصل نہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اتنے بڑے رب کے ولی، اتنے بڑے سید زادہ فرما رہے ہیں، اس چیز کا رد کر رہے ہیں کہ شریعت و طریقت میں کوئی اس کی اصل نہیں ہے. تو یہ آپ لوگوں نے کہاں سے نکال لیا یہ تماشا، یہ ڈرامہ؟ خدا کے لیے ان حرکتوں سے باز آ جاؤ. اور یہ پھر دیکھیں میرے سامنے دیوان حضرت جناب سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. یہ آپ کا مجموعہ دیوان ہے آپ کا، اور متعدد اشعار ہیں آپ کے، اکیلے بھی پڑھے گئے، تنہائی میں بھی پڑھے گئے، محافلوں میں، صحابہ کی محافلوں میں کچھ ایسے کلام ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پڑھے گئے. تو کیا انداز تھا صحابہ نعت خوانی؟ حضرت حسان بن ثابت کی سنتے تھے ان کی گردنیں جھک جاتی تھی. یہ انداز ہے صحابہ کی نعت خوانی کا، اور ان کی خود آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے تھے. یہ دیوان حضرت حسان بن ثابت بڑا پڑا ہوا ہے. تو یہ ہے نعت خوانی کی اصل جو صحابہ سے میں ملی ہے. نام تم صحابہ کا لیتے ہو، حضرت حسان بن ثابت کا لیتے ہو، اور ایکٹنگ اور نقلیں تم جناب ناچنے والے کنجروں کی کرتے ہو. یہ دورہ معیار تمہارا کیوں ہے؟ اور یہ پھر میرے سامنے من اشعار صحابہ، یہ اس کتاب میں بھی صحابہ کے اشعار، صحابہ کی محفلیں، حضرت سیدنا تاجدار صداقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اشعار، خلفائے راشدین کے اور دیگر صحابہ کے اشرا و مشرا کے یہ اشعار ان کی محفلیں سجی ہیں. یہ ثبوت ہے سارا. کسی محفل میں کسی نے نعت سن کر، درود سن کر، کلام سن کر کوئی نہیں ناچا، کسی نے بنگڑا نہیں ڈالا. تو یہ جو ہمارے پاس 1400 سال پرانا لٹریچر موجود ہے، صحابہ کی محفلیں موجود ہیں، تو وہاں تو صحابہ نے ایسے کام نہیں کیے. آج تم لوگوں نے یہ کام کہاں سے نکال لیے؟ خدا کے لیے اگر نعت خوانی کرنی ہے تو اچھے طریقے سے کرو. اس طرح کی خرافات محافلوں میں شامل نہ کرو کہ جس سے نعت خوانی کا پاکیزہ منصب یا تقدس وہ پامال ہو جائے. تو لہذا ایسے لوگ اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں، ورنہ قبر میں، حشر میں اللہ رسول کو کیا جواب دو گے؟ نعت خوانی کا لیبل، نعت خوانی کا، اور آگے سے وہ کام کیے جا رہے ہیں، وہ حرکتیں کی جا رہی ہیں کہ جو جناب شادی بیاہوں پر بےہودہ لوگ کرتے ہیں، ناچتے ہیں، مجرے کرتے ہیں، ٹھمکے لگاتے ہیں. کچھ شرم ہونی چاہیے بندے کو، کچھ حیا ہونی چاہیے. پھر لوگ کہتے ہیں جی علماء جو ہیں، مولوی حضرات جو ہیں، یہ ملا حضرات نعت خوانوں کے خلاف ہیں. ہم تمہاری نعت خوانی کے خلاف نہیں. نعت خوانی تو ہمارا ایمان ہے، ہمارا عشق رسول ہے. تمہاری ان بےہودہ حرکتوں سے، ان کھچوں سے، ان چولوں سے ہم پریشان ہوتے ہیں.